یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی مال ہم کسے دیں۔ یہ جو سوال کیا گیا یہ نفلی خیرات کے بارے میں کیا گیا، یعنی ہمیں بتائیے کہ ہم مال کہاں خرچ کریں جس سے ہمیں ثواب ملے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے جس پر ثواب ملتا ہے، اس میں سر فہرست والدین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اپنے مال سے والدین کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر قریبی رشتہ دار، جس میں بیوی بچے بھی ہیں، بھائی بہنیں بھی ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان کی ضروریات پر مال خرچ کیا جائے، اور خاص طور پر جو رشتہ دار غریب ہیں ان کی مالی مدد کی جائے۔ پھر یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مند مسافروں کا ذکر ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی تم کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، تمہیں پسند نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں، تم آرام کو پسند کرتے ہو لیکن جہاد فرض کر دیا گیا، تو لہٰذا تم جہاد کرو، اور تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ناگوار ہے، تو اس خیال پر توجہ نہ دو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو اسی طرح جہاد تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے تمہارا ملک محفوظ ہوگا، تمہارے بچے محفوظ ہوں گے، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ اور اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طلب میں وہ مشغول ہو گئے۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں واضح درس ہے کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے، اور کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن وہ بری ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم عطا فرمائی کہ جب کسی چیز کے جائز ہونے میں تو کوئی شک نہ ہو کہ بھئی وہ جائز ہے، مباح ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اختیار کرنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جس طرح قرآن پاک کی آیات ہمیں حفظ کراتے، اور باقاعدہ استخارہ کرنے کی تعلیم تھی، اور صحابہ کرام ہر کام میں استخارہ کرتے تھے، ہر جائز کام میں۔ اب آپ سوچیں ہر کام میں استخارہ تو وہ کیسے ہوگا؟ تو دیکھیں اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں استخارے کی دعا سکھائی گئی، اول آخر درود پاک پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
یوں دعا کر لی جائے کہ مالک و مولا یہ بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور برا ہے تو میرا دل اس سے پھیر دے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے، اگر بہتر ہوگا تو کر سکے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو خود ہی اس کا دل اس سے ہٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اگر کسی اہم کام میں استخارہ کرنا ہو، جیسے رشتے کے معاملات ہیں یا کسی کاروبار کے معاملات میں، تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں استخارے کی نیت سے، اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں، اور یہ کم از کم 3 دن یا 7 دن کریں۔ اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بات نہ کی جائے اور سو جائے، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ دل میں کیا خیال آتا ہے۔ اگر دل یہ محسوس کرے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو اس کام سے دور ہو جائے۔ باقی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں اگر یہ رنگ نظر آئے تو اس کے یہ معنی ہے، یہ رنگ نظر آئے تو یہ معنی ہے۔ دیکھیں، یہ خواب ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، جو کوئی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ خواب نظر آتے ہیں، اگر نظر آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو عام لوگوں کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ استخارے کی دعا پڑھ لیں، اور پھر جو دل میں خیال آئے، جو بہتر محسوس ہو، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی استخارے کی دعا کی برکت سے نقصان نہیں ہوگا۔ میں پھر یہاں پر وضاحت کر دوں کہ نفل پڑھنا اور استخارے کی دعا پڑھ کے سونا اور سونے سے پہلے بات نہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک کاروباری شخص ہے، وہ دن میں 10-15 سودے کرتا ہے، اب اسے ایک سودا کرنا ہے اور فون پر جواب دینا ہے، تو وہ کہے کہ میں 5 منٹ کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لے، اور اول آخر درود پاک پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لے۔ بہتر یہ کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد وہ فون کرے۔ اگر یہ سودا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کا دل کہہ دے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ کرنے بھی جائے گا تو وہ کام نہیں ہو سکے گا، اور اگر بہتر ہوگا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے، لیکن لوگ اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں سے استخارے کراتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ دیا وہ آپ کا طریقہ بتایا ہوا یہ ہے کہ جس کا معاملہ ہے وہ خود استخارہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پنسورہ ہوتا ہے اس میں بھی استخارے کی دعا ہوتی ہے۔ آپ باہر شریعت مکتب سے یا کسی بھی مکتب سے حضرت علامہ شفیع اوقاڑوی علیہ رحمہ کی کتاب جس کا نام ہے نماز، وہ لے لیں تو استخارے کی دعا بھی ہے، اس میں ترجمہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ نماز پوری لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز کا ترجمہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی برکت سے نماز میں پڑھی جانے والی تمام چیزوں کے تراجم یاد ہو جائیں گے، اور اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی، کیونکہ نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ معلوم ہے تو توجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کے عنوان سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ باہر شریعت مسجد سے الوظیفۃ الکریمہ حاصل کر لیں۔ اس میں یہ دعا لکھی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ یہ صبح و شام 7 مرتبہ جو پڑھ لے گا تو یہ دعا دن اور رات کے ہر کام کے لیے استخارہ ہے۔ یعنی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ پورے دن میں اس کے فیصلے درست ہوں گے، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی واختر لی ولا تکلنی الی اختیاری، الوظیفۃ الکریمہ کتاب آپ باہر شریعت سے حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اور بھی وظائف ہیں، یہ بھی پڑھیں، صبح و شام اسے 7 مرتبہ پڑھیں تو ہر کام کے لیے، پورے دن کے ہر کام کے لیے انشاءاللہ یہ استخارہ ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں فرض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔
اسی طرح جو حرام چیزیں ہیں، ناجائز ہیں، ان کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا. صرف ایسے امور جو جائز ہیں، مباح ہیں، جن کے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور نہ کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے، ان کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر رشتہ آیا، اور جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ لڑکا بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اولیاء ہے، قادیانی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ وہاں رشتہ کرنا حرام ہے. تو اب ایسے موقع پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ کہے جی میں استخارہ کروں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مختلف جگہوں سے استخارہ کراتے ہیں، اور وہ استخارے اتنے پاورفل ہوتے نہیں ہیں. کوئی تسبیح کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پانی کا استخارہ کرتا ہے، کوئی پرچیوں کا استخارہ کرتا ہے. یہ سارے طریقے حدیث پاک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیک فعل ہے. ان استخاروں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حدیث پاک میں استخارے کا طریقہ سکھایا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ رشتہ ایک بدعقیدہ شخص کی طرف سے آیا ہے، اور وہ کسی جو ہے تسبیح والے سے یا کسی اور شخص سے استخارہ کرا لیتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی غلط ہوتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ رشتہ کر سکتے ہیں. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو کام حرام ہے اس میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا. حرام کام کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ استخارہ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ کیا کام ہے. مثلا کوئی شخص کہے کہ میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے درست ہے کہ نہیں. اس نے تسبیح کا استخارہ کر کے یا کوئی اور استخارہ کر کے بتا دیا جی بالکل درست ہے. ارے آپ پوچھے تو صحیح وہ کیا کام کرنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں. تو مجھے بتائیے اس کا کوئی استخارہ تھوڑی ہو سکتا ہے. سیدھا سا جواب ہے کہ حرام ہے، آپ اس کام سے اجتناب کریں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا میں بھی عافیت مانگنی چاہیے. اے اللہ یہ کام میرے حق میں بہتری کے ساتھ، عافیت کے ساتھ لکھ دے. اے اللہ مجھے یہ عطا فرما خیر و عافیت کے ساتھ. اس طرح دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کا 26واں رکوع مکمل ہوا. اس رکوع کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے.